صاحب. چیئرمین صاحب میں مختصر بات کروں گی کیونکہ لاسٹ ٹائم یہاں کشمیر کی بات ہوئی تھی اور بہت ہی ہماری طرف سے اس طرح بات کی گئی تھی کہ ہم کشمیر کو ایک نیشنل ایشو سمجھتے ہیں، جس کے بعد اور صرف میں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ 5 جنوری تھی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ ایونٹ تھا، سالگرہ تھی، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی فارن منسٹر جو آنریبل ہیں سب کے لیے، معتبر ہاؤس کے لیے، انہوں نے فرمایا کہ بڑی لمبی تقریر جھاڑ دی کہ ہم نہیں آتے ان کی میٹنگز میں اور کشمیر کے حوالے سے کنسنسس بنا. میری تو I find it very difficult to politicize foreign policy, but the foreign minister chose to do that day. It's very surprising کہ حکومتیں ہر چیز پہ آگے پیچھے کر لیتی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی پہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ سخت کوشش کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کے بارے میں کنسنسس رہے اور ایک میسج جائے ملک سے باہر کہ ہم یہاں تقسیم کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہاں جو بات کی جائے، چاہے وہ ماحولیات کی ہو، چاہے اکراس دا فلور ہو، یہاں ایک عجیب و غریب اٹیک موڈ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ کے دور میں ہوا. یہ ایک 2.5 سال کی حکومت جب صرف پیچھے کی بات کرے کہ پچھلے ادوار میں کیا ہوا اور ہم اس لیے ٹیک آف نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کمال کیا اور اب ہم نے ہوم ورک ہی نہیں کیا تھا. آپ کو سب پتا تھا اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کن چیزوں پر کنسنسس بن سکتا ہے، کن پہ نہیں. یہاں کھڑے ہو کے ہر چیز پر تقسیم کرنا، I was shocked and frankly disappointed. اور مجھے یہ بڑے there are many issues. مثلا اس وقت امریکہ کی بات کی گئی ہے، مطلب it's what I call a Biden opportunity، جو آپ کی میری نظر میں مئی تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس تب تک وہ ریویو اگریمنٹ طالبان کا ہوگا. وہ آپ کو امریکہ اس وقت پاکستان کو افغانستان کے زاویے سے دیکھ رہی ہے اور اس وقت آپ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہاں جو حالات ہیں افغانستان میں، جب سارے دوستوں نے بات کی ہے، وہاں جو حالات ہیں وہ اس وقت تشویشناک ہیں اور انتشار اور وائلنس وہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کا بہت ایک اہم کردار ہے اسٹیبلائزیشن میں، امن میں، پورے خطے میں، لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہا کوئی ایسی اپرچونٹی لیوریج ہوتے ہوئے. ہاں وہاں میسیجز دیے گئے ہوں گے، ضرور دیے گئے ہوں گے، دینا بھی چاہیے، لیکن اس وقت کوئی اور حکومت ہوتی تو اسٹریٹجک الائنس، ہماری حکومت ہے تو شاہ محمود خود فارن منسٹر تھے، اسٹریٹجک الائنس بن گئی تھی، اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی، بہت سا موومنٹ تھا اور بہت ہمارے تعلقات امریکہ بہادر سے ایک غلط طرف جا سکتے تھے. اسامہ بن لادن کا ایپیسوڈ ہوا تھا، لیکن پھر بھی سب سے بڑی پاکستان میں ایڈ پالیسی اور ایڈ پیکج منتقل ہوا تھا امریکہ سے. ہم نے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر شمسی ایئر بیس بند کیا، پورا کارگو جو جاتا تھا افغانستان، پوری کارگو لائنز بند کی 7 مہینے، اور پارلیمان کو باوقار بنایا اور حوصلہ دیا سارے ملک کو کہ یہ پارلیمان یک زبان ہو کے فیصلہ کرے گا. سارے فیصلے پارلیمان سے ہوں گے. خارجہ پالیسی پہ بڑے اہم فیصلے تھے اور بہت ساری پالیسیز انوائنڈ کی گئیں. کابل ہم نے کہا ہمارے لیے سب سے اہم کیپٹل ہے دنیا میں اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا، لیکن آپ نے وہاں کیا کر ڈالا ہے؟ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں خاص طور سے سدرن افغانستان کی، القاعدہ مثلاً، القاعدہ وہاں سے جب ہٹا تو مجھے یاد ہے کہ ان کے اس وقت رک اولسن جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں، وہ حلف لینے کے لیے ہیئرنگ وہاں کرنی پڑتی ہے. ایمبیسڈر کو بھی پارلیمانی کمیٹی سے پاس ہونا ہوتا ہے. آپ کس کھیت کی مولیاں پارلیمان؟ آپ سے کون سا پاس ہونا ہے؟ آپ سے تو کوئی سننے روادار نہیں ہے. یہاں وہ اپنی کمیٹی میں کنفرمیشن ہیئرنگ میں پہنچا اور اس نے کہا، اس سے میری میٹنگ ہوئی پہلے، اس نے کہا، میں نے کہا آپ لوگوں نے اعتراف کرنا ہوگا کہ القاعدہ جو ہے ختم ہوا ہے پاکستان سے، وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، افغانستان سے وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. اور بارڈر اینڈز میں جو انہوں نے بالکل اعتراف کیا، انہوں نے باتیں کی ایسی
جو ایمبیسڈر کو اس وقت کرنی چاہیے تھی, اور انہوں نے بہت اپنا دوستی کا ان مشکل حالات میں اٹھایا. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ کشمیر میں دیکھیے یونائٹڈ نیشنز میں 3 ہیئرنگز ہوئی. نہیں, وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی, میری وجہ سے نہیں ہوئی ہیں. وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ 3 جو فروری میں نریندر مودی نے کیا 5 فروری میں پچھلے سال 2019 میں, وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ پوری دنیا اٹھ گئی اور سوال تو اٹھا, ہر طرف سے اٹھا. اب اور اس کا کریڈٹ آپ لینا چاہتے ہیں, بے شک لیجئے, لیکن یہ سوال یہاں سے بھی ہر طرف سے اٹھ رہا ہے کہ آپ نے کیا ہے, آپ نے ملک کے اندر ملک کے باہر کیا ہے. آپ نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس 5 اب تک ہو جانی تھی کشمیر پہ, کیوں نہیں کرائیں؟ حکومتیں نہیں کرا سکتی, سول سوسائٹی. ویبینارز کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, چلیے کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا, لیکن ہم سب کر رہے ہیں, سول سوسائٹی والے کر رہے ہیں, سارے تھنک ٹینکس کر رہے ہیں. اس میں وہ صدر کشمیر کو بلا لیتے ہیں بیچارے, وہ آ کے ایک مقدمہ لڑتے ہیں کشمیر کے لیے, لیکن ہمیں اور کسی کی آواز سنائی نہیں دیکھی. پرائم منسٹر آ جاتے ہیں, پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں, کشمیری بیچارے لگے رہتے ہیں, اور ہم کچھ سول سوسائٹی والے, کچھ سینیٹر, مشاہد صاحب بھی اس میں ہیں, وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان سے کیا کیا گیا؟ میں پھر پوچھوں گی, آپ نے تو جوائنٹ سیشن ہمارے کہنے پہ کیا, آپ نے اس وقت بھی نہیں, یہ باتیں آتی ہیں نا, کیوں تو میں بتاتی ہوں. آپ نے جس وقت بلایا کشمیر کے حوالے سے ہم آئے ہیں, جس وقت بلایا, بلکہ میں نے فارن منسٹر سے گلا بھی کیا کہ پچھلی میٹنگ کا ٹائم آپ نے نوٹیفائی نہیں کی, سر نہیں ضرور کریں گے. اتنی بات تک ہوئی, اور اب یہ ماحول اس ملک میں جب پارلیمان میں تقاریر ہوتی ہیں کشمیر کے حوالے سے, تو ہمیں سنانے شروع ہو جاتے ہیں آپ کی حکومتوں نے کیا نہیں کیا. What message does the world get then? That is this a mature country? Is this a grown-up parliament? What are they? We may be divided over everything. لیکن بات تو ہوئی, اور بڑا دکھ ہوتا ہے سن کے, اور ذاتیات پر ہم بالکل بات نہیں کرنا چاہتے. This is not how it works. لیکن اب بھی میں پوچھوں گی کہ how have you leveraged the one opportunity Pakistan has? It is both strategic, it is both foreign policy related, and it is here and now. Afghanistan is going through a deep transition between the Taliban, between Kabul, between other competing groups. Pakistan has stated its limits, but with the new administration who is reassessing the deal that was signed, اور میں ابھی بھی کہوں گی that was not a peace deal. What Zalmay Khalilzad came and brokered was never a peace deal. I said it on all the webinars and everything. It was an exit agreement for the United States. And we need to understand that a peace agreement means a lot more input from all those who have to stabilize this country. پورا ریجن ہے وہاں, ہندوستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ڈی اسٹیبلائزیشن میں, اور وہ چاہیں گے کہ پاکستان کٹہرے میں کھڑے ہو. اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے ٹو پریونٹ دیٹ ہیپننگ؟ کیونکہ 6 مہینے بعد جب وہ ڈرا ڈاؤن صحیح نہیں ہوتا, جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کہتا ہے کہ ہم رکھیں گے وہاں ٹروپس کیونکہ ہمیں تو وائلنس کم ہوتی, آپ کا پیس ڈیل کہاں گیا؟ پھر کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی پلان ہے, آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے, آپ وہاں پہنچے ہیں, آپ وہ تو ڈسٹریکٹڈ ہیں اس وقت, انہوں نے صرف افغانستان کی بات کی ہے. بٹ وی ہیو ناٹ سین اینی اسٹریٹجک پلان ٹو آئیدر لیوریج دا بائیڈن اپرچونٹی, who is a Democrat, who understands Pakistan, who understands Afghanistan. He's done business with all of us, especially the People's Party. And because of that, Shah Mahmood Qureshi, the foreign minister, honorable, also knows him. So how have we leveraged that opportunity yet? And where are we taking it? All we've heard is that the entire Afghanistan deal is shaking. We have heard nothing else. And on Kashmir, ہم نے تو کچھ نہیں سنا چیئرمین صاحب کہ یہاں مومنٹ آف سائلنس ہوا, سری نگر ہائی وے بن گیا, کشمیر ہائی وے, اللہ خیر صلاح. Is that the Kashmir policy? Do not tell us کہ ہماری وجہ سے 3 سیشنز 3 نہیں ہوئے. Number 1, those were regular business, 1 ہوا ہے. اور اس کے بعد, and I don't want to embarrass Pakistan anymore because this is Pakistan, this is my Pakistan. I don't need anybody's certificate of patriotism.
and I will speak for it. لیکن یہ مودی کے ایکشن کی وجہ سے پوری دنیا کھڑی ہو گئی. EU نے کیا کیا, وہاں کے سینیٹرز آئے, آپ تو تماشا بنا سکتے تھے, نہیں بنا. You are too busy criticizing your opposition. And that is where this foreign policy is going. Foreign policy now run on your economic strength, and that is sinking. 11 billion کا آپ نے قرضہ چڑھا لیا ہے. آپ کیا بات کریں گے امریکہ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے؟ آپ تو یوں کریں گے, دیکھیں نا. تھینک یو میڈم. یس, تھینک یو. جی موضوع ہے میں, لیکن اب شاہ محمود صاحب سے سن لیتے ہیں. بڑی مہربانی اگر اجازت دیں, کیونکہ ورنہ بہت زیادہ نماز